اگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ سود بھی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ امانتوں میں خیانت بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز پڑھتا ہے فیصلہ اور پنچایت کے موقع پر اپنے رشتہ دار کی طرفداری بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور تمام گناہوں میں بھی ملوث ہے، نماز پڑھ رہا ہے رشوت بھی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو وہ سمجھ لے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں بڑائیاں اور ہر قسم کی تسبیح و تحلیل و تقدیس یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے اور وہی ذات اس کی حقیقی مستحق ہے، وہی رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے اور ہر شے پر قادر علی کل شیء قدیر ہے۔ ہماری رشد و ہدایت فلاح و بہبودگی کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اس کا ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، بالخصوص تمام نبیوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مختصر ہوتا ہے، لمبا خطبہ منع بھی ہے حدیث میں،
اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو ریزن ہوگا کہ اللہ کے نبی نے خطبے کو چھوٹا اور مختصر دینے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوٹا دے، مختصر دے۔ اس مختصر سے خطبے میں قرآن کی جو آیت کریمہ 21ویں پارے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی پر میں ایک چھوٹا سا درس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پہلا حکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، اور اس کے بعد نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ بتایا گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو کھلی ہوئی اور ظاہری برائیوں سے، والمنکر اور چھپی ہوئی پوشیدہ برائیوں سے بھی انسان کو روک دیتی ہے۔ فحشاء کے معنی ہوتے ہیں کھلی ہوئی برائی جو نظر آئے، اور منکر کہتے ہیں ایسی برائی کو جو چھپ کر کی جائے، جو لوگوں کو پتہ نہ چلے، جو کسی بند کمرے میں کی جائے، جس کا علم لوگوں کو نہ ہو اور خود اس گناہ کے کرنے والے کو معلوم ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں منکر، چھپی ہوئی برائی۔ تو نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو کھلی ہوئی اوپن برائیوں سے بھی روک دیتی ہے اور چھپی ہوئی برائیوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ دو حکم ہو گئے، پہلا قرآن کی تلاوت، دوسرا نماز، پھر نماز کا فائدہ، اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ مت سوچو کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، اللہ کو علم نہیں ہے، کون جا رہا دیکھنے ہمارے نیکیوں کو اور ہماری برائیوں کو، یہ مت سوچو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ تین چیزیں بتائی گئی۔ غلطی ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ہم قرآن یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، کبھی آدھا پارہ پڑھ لیا، کبھی ایک پارہ پڑھ لیا، رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، یہ کہا ہی نہیں کہ قرآن پڑھو۔ اللہ نے کہا تلاوت کرو۔ پڑھنے میں اور تلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ ہم بیٹھ گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پڑھنا شروع کر دیا، اور جتنی طاقت ہوئی اتنا پڑھا، اور اس کے بعد میں بند کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ اللہ نے یہاں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ کی طرف اتاری گئی۔ نبی اکرم کو جب تلاوت کا حکم دیا تو
نبی سے مراد، نبی کو کہنے کا مطلب پوری امت کو، نبی کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے طوطے کی طرح، رٹنا نہیں ہے طوطے کی طرح، بلکہ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ عربی کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، المصباح دیکھ لیں، المنجد دیکھ لیں، اس میں آپ تلا یتلو باب نصرہ میں جب جائیں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو اس کا معنی ملے گا آپ کو پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی سے آتا ہے اتلو، امپریٹیو سینٹینس، فعل امر۔ اب ترجمہ اگر لغوی ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اور پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی جانور ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں جب چلتی ہے تو بکری کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں 10 قدم آگے بڑھی، بکری کا بچہ اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ تو جب تک وہ بکری کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے ہے، محفوظ ہے خطرناک جانور سے، کیونکہ اگر کوئی خطرناک جانور سامنے آتا ہے تو ماں اپنے بچے کو پیچھے ہٹا کر خود مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مرغی کو دیکھ لو، چلتی ہے، دانہ چگتی ہے، اس کے بچے اس کے ارد گرد رہتے ہیں، سامنے سے اگر کوئی بلی آ جائے تو فوراً اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ تو جب تک تم اس کتاب کے پیچھے پیچھے رہو گے محفوظ رہو گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا معنی، ہمیں پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ مت پڑھیے آپ ایک رکوع، مت پڑھیے آپ آدھا پارہ، آپ ایک آیت پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، بس۔ اب آپ دیکھیے الحمد کے معنی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حمد پہ الف لام جو لگا ہوا ہے، الحمد، یہ الف لام کس چیز کا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ الحمد میں کون کون سی تعریفیں شامل ہیں۔ جب آپ الحمد کو سمجھ لو تب آپ آئیے للہ، الحمد للہ۔ اللہ نے کہیں للہ کہا، کہیں اللہ کہا، کہیں اللہ کہا، کہیں اللہ کہا۔ آیت الکرسی پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں اللہ نے اللہ کہا، کہیں اللہ نے اللہ کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں اللہ نے اللہ ہی کہا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب آپ اس کی تحقیق کریے کہ کبھی اللہ کبھی اللہ ہو، کبھی اللہ ہے، معنی کیا ہے؟ ٹائم لگے گا۔ یہ مولانا کیا بتانے کے لیے کھڑا ہو گیا جمعے کے خطبے میں۔ اب آپ جب اس کو سمجھ لیجئے تب آپ آئیے رب کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے رب کیوں کہا؟ جب اللہ کہہ ہی دیا تھا الحمدللہ، جب اللہ کہہ ہی دیا تھا تو رب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور پھر یہاں رب العالمین کیوں کہا؟ رب المسلمین بھی کہہ سکتا تھا، رب المومنین بھی کہہ سکتا تھا، رب الانس بھی کہہ سکتا تھا، رب الجن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے رب العالمین کیوں کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 10 12 15 دن کو تفسیر میں پڑھنے میں آپ کو لگ جائے گا اور سمجھنے میں لگ جائے گا۔ مت پڑھیے آپ ایک رکوع، مت پڑھیے آپ ایک پارہ، مت پڑھیے آپ آدھا پارہ،
لیکن آپ جتنا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیے، قلعی کھلتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور تلاوت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور پیچھے پیچھے آپ اس کے چلیں گے جس کو آپ سمجھتے ہوں گے۔ ہر آدمی کے پیچھے پیچھے تھوڑی چلے جائیں گے۔ آپ کسی گنڈے کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کسی شرابی کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کسی جواری کے پیچھے ایسے تھوڑی چلے جائیں گے۔ تو آپ جس کے پیچھے پیچھے جائیں گے اس کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے پیچھے چلنے میں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جب پیچھے پیچھے چلیں گے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ قرآن کیا ہے۔ لفظ قرآن ہی یہ بتلا رہا ہے کہ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، تو سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے یہ۔ قرآن اسی سے آیا، پڑھنے والی چیز، پڑھنے والی کتاب۔ قرآن تو آیا ہے پڑھنے کے لیے، اور پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، لیکن طوطے کی طرح مت پڑھو اور ایک راجدھانی ایکسپریس کی طرح مت پڑھو، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تلاوت بھی شامل ہونی چاہیے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، عرب کے اندر آج بھی اونٹنی کا ایک بچہ ہے جس کو تلو کہتے ہیں عرب کے لوگ، تلو، یہ تلو ہے، ہاذا تلو، یہ تلو ہے۔ لیکن اونٹنی کا کون سا بچہ؟ جنگل میں اونٹنی کا ایک بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں جاتی ہے ماں بچہ وہیں جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں یہ تلو ہے، ہاذا تلو۔ یہ اونٹنی کا بچہ محفوظ ہے اس لیے کہ وہ اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اس بچے کو عرب کہتے ہیں تلو، اور اسی تلو سے تلاوت بنائیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی جان کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسی قرآن کے پیچھے پیچھے چل کر تم بھی دنیا کی تمام قوموں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ آج کے اس دور میں جگہ جگہ جہاں مسلمان پریشان ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو، سیریا کو دیکھ لو آپ، فلسطین کو دیکھ لو آپ، عراق کو دیکھ لو آپ، ایران کو دیکھ لو آپ، پاکستان کو دیکھ لو آپ، اپنا ملک ہندوستان کو آپ دیکھ لو، مجھے یہ بتا دو بنگلہ دیش کو دیکھ لو، آج یہ بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین اور سکون کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو کہاں شانتی مل رہی ہے؟ دنیا کے کسی ملک کو آپ دیکھ لو۔ دنیا کی ساری قومیں آج ہمارے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہیں۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ علی قصتھا، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، اے اللہ کے نبی اس وقت کیا تعداد میں سنکھیا میں ہم کم ہوں گے؟ فرمایا بل انتم کثیر یومئذ، نہیں اس دن تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد تمہاری سنکھیا کم نہیں ہوگی، پاپولیشن کم نہیں ہوگی، بہت ہوگی تمہاری سنکھیا، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ بہتا ہے ایسے ہی تم زمین پر رہو گے رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح، جیسے سمندر کی موجیں سمندر میں خس و خاشاک کو، کوڑے کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں تمہیں استعمال کریں گی، جو چاہیں گی تم سے کروائیں گی، تم ان کے غلام بن کے رہو گے۔ جو قوم امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم سب کی سرداری کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم خود رہبر بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو لوگوں کی امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج وہ غلامی کر رہی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں ہم نے تو تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہ اپنوں کو نہیں سنبھال پا رہی ہے۔ حالات دیکھ لیجئے آپ، ہم صرف جمعے کے خطبوں تک رہ گئے ہیں،
ہم صرف دین کا کام جلسہ کرانے کو سمجھنے لگے ہیں، سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ سال میں ایک بار ہم نے جلسہ کرا لیا، پورے سال کے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ پورے سال تک ہم پھر گناہ کریں گے، اگلے سال پھر ہم خود جلسہ کرا لیں گے۔ اب ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھتی ہیں تو پڑھتی رہیں، ہماری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کوچنگ جا رہی ہیں تو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بیٹے رات کے 12-1 بجے گھر پہ آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کلیا چک جا کر لاٹری کے ٹکٹ خریدیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سماج کیا کر رہا ہے؟ اگر سماج میں کمیٹی بن کر جلسہ کرایا جا سکتا ہے تو سماج کے اندر ایک کمیٹی ایسی بن کر ان لوگوں پر انکش کیوں نہیں لگایا جا سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ آئے قوم کے لوگوں، اے سماج میں رہنے والوں، اگر تم زندہ ہو تو تم ان لوگوں کا رشتہ کرا دو، ان لوگوں کی شادیاں کرا دو جو تمہارے سماج میں غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں تم ان کا نکاح کرا دو۔ لڑکوں سے نہیں کہا کہ تم شادی کر لو، لڑکیوں سے نہیں کہا کہ تم کرو، سماج اور سوسائٹی سے کہا جا رہا ہے، اس گاؤں میں رہنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ کون غیر شادی شدہ ہے، لڑکا یا لڑکی، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کا نکاح کراؤ۔ اب آپ کہو گے اس کا بیٹا وہ سوچے، نہیں، جب تک وہ بالغ ہو چکا ہے، 25 سال کی عمر ہو چکی ہے، 28 سال اور 30 سال کی عمر ہو چکی ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے، یہ فکر عام تمام لوگوں کو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لڑکا سماج کے لیے کینسر ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پر ٹوٹ پڑ سکتا ہے اور گر سکتا ہے، اس لیے پورے سماج کی عزت کو بچانا ہے تو اس لڑکے کا نکاح کراؤ۔ اگر کوئی لڑکی 25 سال کی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکی کی شادی کرائیں، ورنہ وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے پورے سماج اور پورے گاؤں کے نام کو خراب کر سکتی ہے۔ بتائیے جلسے کے اندر کیا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جلسے میں تو ایک روح پھونکی جا سکتی ہے، کرنا تو ہمیں اور آپ کو ہے۔ جو کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور شادیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ کھلے ہوئے سانڈ ہیں جو سماج کے اندر گھوم رہے ہیں، اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرایا جائے۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی۔ قرآن نے یہی بات کہی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ جرجیس اسی لیے تو بدنام ہے، کہہ دیا کھلے ہوئے سانڈ ہیں۔ اب کرو چائے کی ہوٹلوں پہ چرچے کی مولانا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، میں تمہارے کسی کے باپ کا غلام ہوں کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو میں اپنے منہ میں لاؤں؟ قرآن نے کچھ تو سوچ کے کہا ہوگا سماج کے لوگوں سے کہ ان کی شادیاں کراؤ، کیوں کہا؟ سماج نے چھوڑ دیا اس کا بیٹا وہ جانے، اس کی بیٹی وہ جانے۔ افسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ سوچتے نہیں ہو کہ 3 لاکھ مہاراشٹر کی لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میری عمر ابھی 17.5 سال ہے، 18 سال ہوتے ہی میری شادی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہوگی، میرا باپ اور میرے بھائی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو، اس بات کا افسوس نہیں ہوتا ہے؟ دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر یہ سوچ کر بھی ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آپ مرے ہوئے ہیں۔ جرجیس وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے مردہ لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے، زندہ لوگوں سے ہم خطبہ نہیں دے رہے ہیں اور زندہ لوگوں کے سامنے ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم تو قبرستان کے مردوں کو سنا رہے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے بھی ہمارے سماج کو احساس نہیں ہوتا ہے اور تکلیف نہیں ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا آپ کو کہ 3 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی جن کی عمر 17.5 سال ہو، اور سوچو جو 18 سال سے اوپر ہیں کتنے لوگ ان لڑکیوں نے نکاح کر لیے ہوں گے غیر مسلموں سے۔ یہ تو ان لڑکیوں کا حال ہے جو 18 سے نیچے ہیں، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اب بھی میں شادی کروں گی غیر مسلم سے تو ہمارے ماں باپ اور ہمارے بھائی ہم کو ہٹا لیں گے، اور کورٹ یہ کہے گی نابالغ ہے اس لیے ابھی تم شادی نہیں کر سکتی ہو، ابھی تو ہمیں ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جو 18 سے نیچے۔ یہ سب سن کر بھی غصہ نہیں آئے تو آپ زندہ نہیں ہیں۔
غصہ زندوں کو آیا کرتا ہے، مردوں کو نہیں آیا کرتا ہے۔ غصہ آنا چاہیے۔ کوئی یہ کہے کہ غصہ کرنا حرام ہے، وہ غلط بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔ غصہ آنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی غصہ آتا تھا، اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، سرخ ہو جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس اللہ کے رسول کی آنکھوں میں ڈال دیا، اتنا غصہ آتا تھا۔ لیکن غصہ غلط بات پہ آنا چاہیے، صحیح بات پر نہیں۔ آپ کی جوان بیٹی بغیر نقاب کے کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومے تو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی کالج کی کینٹین میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ بوائے فرینڈ بنا کر چائے پیے تو باپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے آپ کے گھر آئے تو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا فجر کی نماز کے وقت سوتا رہے اور مسجد میں نہ آئے تو غصہ آنا چاہیے۔ کیوں کہا کہ جب لڑکا 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو؟ کیوں کہا؟ ایسے مار دیں گے آپ؟ جب دیکھ رہے ہیں نماز کے ٹائم پہ نہیں اٹھ رہا ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے، اور اس غصے میں اس کو مارنا بھی چاہیے۔ 10 سال کا ہوتا ہے، غصے کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، غصے کو پال پوس کر بڑا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن صحیح بات پر غصہ نہیں، غلط بات پر غصہ آنا چاہیے۔ غلط مطلب کسی کام پر، کوئی آدمی صحیح کام کر رہا ہے اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ مثلا بیوی بے نمازی ہے اور اس نے کہہ دیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی۔ اب سماج کے لوگ کہہ رہے ہیں بھوکا مر جاؤ گے، ارے چلو وہ نہیں مان رہی تو چھوڑو اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دو؟ کیسے چھوڑ دو؟ میری بیوی ہے، سمجھاؤں گا پہلے۔ غصہ آنا چاہیے۔ نہیں سمجھتی ہے، کھانا پینا چھوڑو اس کے ہاتھ کا، تب بھی نہیں مانتی ہے۔ سماج کے دونوں طرف کے کچھ لوگوں کو بٹھالا جائے، بیوی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے، تو پھر بے نمازی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کا آپ کوئی حق ہی نہیں ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے شوہر کا حال ہے، بیوی پہلے سمجھائے گی، پھر سماج کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے بولے گی یہ بے نمازی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گی اگر یہ نہیں سدھرتا ہے۔ اور جب سمجھانے کے بعد بھی اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نہیں سدھرتا ہے اور نمازی نہیں بنتا ہے تو ایسی عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ پڑھیے، فتویٰ دیتے ہیں، عورت نے پوچھا اگر وہ طلاق نہ دے تو؟ کہا بہن طلاق نہ دے تو تو خلا کر عدت گزار، ایک پیریڈ کی، 1 مہینے کی، جب تجھے پیریڈ شروع ہو جائے اس کے بعد میں جب ختم ہو جائے تو تو دوسرا نکاح کر لے۔ خلا میں 3 مہینے کی عدت بھی نہیں ہے۔ سماج کے کچھ لوگوں کو بٹھال کے کہہ دے آج کے بعد میں اس آدمی سے خلا لے رہی ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، بس ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ ایک پیریڈ، چاہے وہ کل ہی آ جائے یا 10 دن کے بعد آ جائے یا 1 مہینے کے بعد، جب پیریڈ سے پاک ہو جائے گی اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے۔ بے نمازی شوہر کے ساتھ اس عورت کو زبردستی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب گھر توڑوانے آئے ہو؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کو یہ نوبت ہی نہ آئے، نہ بیوی کو نوبت آئے نہ شوہر کو نوبت آئے، اور وہ نمازی بن جائیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جیسے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تلاوت کا حکم ہے، ایسی یہاں نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا تو یہ ہوا صبح اٹھ گئے اللہ اکبر، فجر ہو گئی، چلو ظہر بھی پڑھ لو، اللہ اکبر، ظہر بھی ہو گئی، چلو اب کیا کریں گے شام تک فری ہو جائے، عصر بھی پڑھ لو، عصر بھی پڑھ لی، پورے ہفتے کی ایک ہی دن کھا لیے سنڈے کے دن، بس پورے ہفتے کی پڑھ لی، پورا ہفتہ ہم مسجد میں نہیں جائیں، یہ بھی تو نماز پڑھنا ہوا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ وقت پر نماز قائم کرو، تو وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر اپنے وقت موعود پر فرض ہے، وقت پر فرض ہے۔ صرف مسافر کو یہ اجازت ہے جو سفر میں ہے
کہ وہ دو نمازیں ایک کر سکتا ہے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یا بارش ہو رہی ہو، آپ مسجد میں ہیں تو ظہر میں عصر ملا لیجئے، مغرب میں عشاء ملا لیجئے، اتنی اجازت ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، نماز کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی تھی، حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی دیکھا، ابو بکر کا دیکھا، عمر فاروق کا دیکھا، حضرت عثمان کا بھی دیکھا، حضرت علی کا دیکھا، اور پھر بعد میں جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے تو ان کا زمانہ بھی دیکھا، ایک لمبی عمر پائی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے تو وہ کبھی مسجد میں آتے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی آتے تھے حضرت انس تو پہلے نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ کبھی تو وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کبھی وہ اکیلے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، آپ کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شاید فتنہ پھیلانا چاہتا، فساد پھیلانا چاہتا سماج میں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور پوچھا، اے انس، میں نے سنا ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ انس کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر میں آپ سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ کہا کہ پھر تم جماعت کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت انس نے جو جواب دیا سنو، فرمایا، آیا امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ جب آپ کوئی بھی نماز نبی کے نماز کے وقت پر پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ کر دیتے ہیں اور نبی کے وقت کو نکال دیتے ہیں تو پھر میں نبی کے وقت پر نماز پڑھ کر اکیلے نکل جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نماز پڑھوں جس وقت اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز اس وقت پڑھوں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز پڑھی، یعنی اول وقت پر میری آنکھیں پہچانتی ہیں نبی کے نماز کے اوقات کو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، ظہر نکل گئی، اب آئے ہو کھیتی کر کرا کے اور دکان سے، اب آ گئے مسجد میں اور بعد میں نماز پڑھ لی، اس کو معمول مت بنائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے، اکیلے پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ پوچھنے پر کہا کہ میری آنکھیں اللہ کے رسول کے نماز کے اوقات کو پہچانتے ہیں۔ کوشش کریے نماز کو اول وقت پہ پڑھنے کی۔ زندگی میں ٹائم ہوتے ہی عقل سے بھی سوچیے آپ کہ نماز سے افضل بھی کوئی عمل ہے، اور کیا اس کو بھی کوئی ٹال مٹول کر پڑھ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے فوراً کھانا کھاتے ہو، اگر وقت ہوتے ہی سب سے پہلے اگر کوئی کام کرنا چاہیے تو اس کی سب سے زیادہ حقدار تو نماز ہے۔ آپ کا اسکول کا ٹائم 7 بجے ہے تو آپ کا بچہ 7:30 میں جائے گا تو ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ اسکول کے ٹائم ٹیبل کو وہ فالو نہیں کر رہا ہے۔ غور کریں آپ، اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ ٹائم ہے، ہاں اس کی ایک انتہا بھی بتا دی، یہاں سے شروع ہوتا اور یہاں تک، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت میں جب چاہو تب پڑھ لو۔ پوچھا کہ ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ آپ کے کاموں میں سب سے زیادہ وقت پر اگر کوئی کام کرنے کا حقدار ہے کوئی عمل تو وہ نماز ہے۔ دیکھیے آپ سافٹ ویئر آنے لگے ہیں، صلاتک نام سے ایک سافٹ ویئر آتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیجیے آپ اپنے موبائل میں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ظہر کا ٹائم کب ہے، عصر کا ٹائم کب ہے، فجر کا ٹائم کب ہے۔ فجر جیسے ہی ٹائم ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اب آدھا اور 1 گھنٹہ باذان کا انتظار کیا جائے۔ یہ ہماری مسجدوں کو چاہیے اور وہاں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایسا مؤذن متعین کریں کہ جو گھڑی دیکھے، موبائل دیکھے اور اذان کا ٹائم جیسے ہی ہو فوراً اسی وقت اذان دی جائے۔
اگر 4:15 پر اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو 4:30 بجے اذان نہ دی جائے، 4:45 بجے اذان نہ دی جائے، بلکہ 4:15 پر اذان دی جائے۔ اگر 4:13 پر ٹائم ہو رہا ہے تو 4:13 پر آپ کبھی جائیے حج کرنے، عمرہ کرنے اور سعودیہ جائیے تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، آج 12:13 پہ ظہر کا وقت ہے تو 12:13 پہ ہی خانہ کعبہ میں اذان ہوگی، اور کل 12:12 پہ ہوگا تو کل 12:12 پر ہی اذان ہوگی، یعنی آدھا منٹ نہ ادھر نہ آدھا منٹ ادھر، فوراً جیسی وقت ہوا اور فوراً اذان شروع۔ تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز پڑھو نہیں کہا بلکہ نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی، کھلی اور چھپی ہوئی برائیوں سے روک دیتی ہے۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو، بس اس کو یہ مشورہ دوں گا میں کہ وہ ذرا جائزہ لے۔ بس اگر کسی کو، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے، کس کی نماز ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی، لیکن ایک انسان یہ سوچے کہ میری نماز قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے تو وہ ذرا محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی تو گناہوں سے رکا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ سود بھی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ امانتوں میں خیانت بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز پڑھتا ہے فیصلہ اور پنچایت کے موقع پر اپنے رشتہ دار کی طرفداری بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور تمام گناہوں میں بھی ملوث ہے، نماز پڑھ رہا ہے رشوت بھی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ نماز تو انسان کو بے شرمی بے حیائی اوپنلی اور کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہوں سے روکتی ہے، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک ہی نہیں رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ ہر انسان غور کر لے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور تیسری چیز یہ کہی کہ اللہ کا ذکر بہت بلند چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو رطب رکھو، اپنی زبان کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھو، اور ان 5 جملوں کو یاد کر لو میرے بھائیو۔ ان کو چلتے اٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایسے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سب کو یاد ہوں گے۔ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان جملوں کو یاد کرو۔ لا الہ الا اللہ ہی ایک جملہ دیکھ لو، فرمایا کہ ترازو پر رکھا جائے گا اور ساری دنیا کو دوسری طرف، اور ترازو اٹھائی جائے گی تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ کتنا بھاری ہے سبحان اللہ، زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے یہ جملہ۔ آپ فرض نماز کے بعد مت رہیے کہ مولانا صاحب انتظار کریں دعا کا، تب ہم دعا کا انتظار کریں، نہیں، فرض نماز کے بعد ذکر اور اذکار یاد کیجیے آپ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یاد کریے دعا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یاد کریے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک تو دعا یہ ہوئی، دوسری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تو یہ ہوئی، اور ایک یہ ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی 3 دعائیں ہیں، ان کو پڑھیے آپ۔
اور اس کے بعد ایک دعا اور ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے بھائیو، اور لہ النعمت ولہ الفضل ولہ ثناء الحمد لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ایک دعا کو یہ پڑھیے اور اس کے بعد پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی، پھر پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس۔ جانتے ہو جو شخص نے سلام پھیرا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ دعائیں اس نے پڑھی، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہیں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم لوگ دوسروں سے کہتے ہیں ہماری دعاؤں میں یاد رکھنا، مولانا صاحب جا رہے ہو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ غور کرو کہ اتنی دعائیں پڑھنے کے بعد کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں، اور اس وقت تک کر رہے ہوں جب تک کہ نماز کا دوسرا وقت نہ آ جائے، اور ہم لوگ فرض نماز کے بعد پھر سے یہ دعا نہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، اور پھر یہ دعائیں پڑھیں تو پھر فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کرو ان وظیفوں کو کون پڑھے گا؟ یہ ذکر و اذکار ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو جمعے کے خطبے میں آپ کو مل جائیں گی، رات کی تقریروں میں یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے جمعے کا خطبہ مختصر اور بنیادی باتیں ہوتی ہیں جمعے کے خطبے میں۔ اب رات میں تو ماحول ہے کہ مولانا صاحب 1.5 گھنٹہ بولیے گا، 2 گھنٹہ بولیے گا، تو میرے بھائیوں تو آدمی کو 2 گھنٹہ پاس کچھ بھی ہو ایک موضوع پر اور ایک ٹاپک پر اتنی حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو ایک مولانا کہاں سے لے کے آئے؟ میرے بھائیوں جب حدیث میں ہے ہی اتنا تو وہ اپنی طرف سے کہاں سے لائے؟ اس لیے بیچارہ کبھی ایران کی سنانا پڑتی ہے، کبھی توران کی سنانا پڑتی ہے، کبھی عراق لانا پڑتا ہے، کبھی امریکہ لانا پڑتا ہے۔ اس لیے جمعے کے خطبوں کو بھی درس کا ایک حصہ سمجھیے اور جلسوں کو ذہنی عیاشی کا اڈا مت بنائیے، اس کو بھی درس و نصیحت سے جوڑیے۔ کل میں نے بہت سختی کے ساتھ کل کے جلسے میں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں جلسے 12 بجے تک بند ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں پوری رات جلسہ چلے جیسے بہار میں اور سیمانچل وغیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی 2 بجے جلسہ ختم کر رہا، 3 بجے ختم کر رہا ہے اور فجر گائے، تو جلسوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اوپر سے شیروانی اور اندر سے جھانک کے دیکھو تو انڈر ویئر بھی نہیں، نیکر بھی نہیں، عمل ٹوپی سب کی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور فجر میں دیکھو تو ایک صف مسجد میں دوسری صف نہیں۔ تو ایسے جلسوں سے آپ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب کیا یہ نوکری جائز ہے؟ اس میں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں مولانا، ہمارا باس بہت سخت ہے۔ تو اس کا ایک ہی فتویٰ مولانا جرجی صاحب نے دیا، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری حرام ہے جو آپ کو نماز سے روکتی ہے۔ اب آپ یہ مت پوچھئے مولانا صاحب بینک کی نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ارے آپ کا اپنا آفس بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں اتنا بزی ہیں کہ اذان ہو رہی ہے لیکن آپ کسٹمر کو نپٹانے کے بعد ہی مسجد میں جا سکتے ہیں اور جماعت ختم، تو آپ کا یہ بزنس بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر، آپ کو جو مؤذن نے بلایا ہے ڈائریکٹ نماز کے لیے نہیں بلایا ہے، نماز کے لیے تو بہت بعد میں کہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ بہت بعد میں کہا ہے۔ پہلے اس نے کہا اللہ اکبر۔ اگر تم اپنے بزنس کو بڑا مانتے ہو تو لگے رہو، اللہ کو بڑا مانتے ہو تو تیاری کرو مسجد میں آنے کی۔ اب تم نے اللہ کو بڑا مان لیا تو اپنے کسٹمر کو چھوڑ دو گے، اپنا آفس بند کر دو گے، اپنا کھیتی باڑی کرنا بند کر دو گے، اپنی دکان بند کر دو گے اور مسجد میں آ جاؤ گے۔ اب اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ میں نے تجھے بڑا مان لیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں، اپنے کاروبار کو نہیں، اپنے بزنس کو نہیں، اپنے آفس کو نہیں۔ اور اگر آپ نے کسٹمر نپٹانے کے بعد مسجد میں آئے اور پھر بعد میں آپ نے اکیلے نماز پڑھ لی کیونکہ جماعت ہو گئی، تو آپ نے اللہ کو بڑا کام آنا ہے، آپ نے تو ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں نماز پڑھنے کے کہاں آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کو رازق مانا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اپنے بزنس کو یہ اپنی روزی روٹی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے تو آپ دونوں سجدوں
नमाजों के दरमियान ये दुआ भी पढ़ते, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। यहाँ आप रिस्क की और रोजी की दुआ भी मांगते और अल्लाह आपको देता, क्योंकि बिजनेस जब तुम कर रहे हो तो पैदा हमने किया, रोजी भी हम देंगे। मान लो तुम रोजी के चक्कर में हो और अभी कहीं जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, दोनों हाथ टूट जाए, अब क्या करोगे तुम? अब कौन संभालेगा तुम्हारा बिजनेस? अब कौन देखेगा? तो इसलिए वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बुलंद चीज़ है। मैंने मुख्तसर कहा भी था लेकिन 1-5 हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बार इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमें कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें नमाज के क़याम की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारी ज़बान को हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में रतबुल लिसान फरमा दे, हर वक्त हमारी ज़बान ज़िक्र व अस्कार से भरी हुई हो जाए। अल्लाह हमारी ज़बान को ऐसा फरमा दे, अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।